عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ کی خدمت میں سہیل زرار خلش دل کی گہرائیوں سے آداب بھی پیش کرتا ہوں، سلام بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کو عید مبارک بھی کہتا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جو کنڈیشن ہے، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں لندن میں اور پوری دنیا میں، اس کے پیش نظر ہم سب کو SOPs کو فالو کرنا اشد ضروری ہے۔ اور ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں۔ اسی لیے اسی بات کے پیش نظر ہم نے ماسک بھی پہنا ہے اور ہم سب کو یہی اسلام چینل کی طرف سے اس عید کے موقع پر دعوت بھی دیتے ہیں کہ اپنا اور اپنے خاندان کا سب سے پہلے خیال رکھیے اور پھر کوئی بھی کام کیجیے۔ تو دوستوں، عید کے اس پرمسرت موقع پر اسلام چینل اردو نے اپنی روایات کو نبھاتے ہوئے عید کی محفلیں سجانے کی کوشش کی ہے۔ ہرچند کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کرونا جیسی وبائی مرض نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہر طرف ایک دکھ کا اور ایک یاس کا اور ایک مایوسی کا ماحول ہے، لیکن اسلام چینل اردو رمضان کے اندر بھی اپنی محفلیں اسی طرح سارے SOPs کو فالو کرتے ہوئے چلاتا رہا، اور آج بھی انشاءاللہ عید کے دن بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اس محفل کو اسی طرح چلائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کا تہوار جو ہوتا ہے وہ خوشیوں کا تہوار ہوتا ہے۔ عید کے تہوار کے دن ہم اچھی باتیں کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، اس دفعہ ملاقات نہیں ہو سکتی تو بات تو ہو سکتی ہے۔ لوگوں سے براہ راست اسٹوڈیو میں شاید ہم بات نہ کر سکے، لیکن اللہ نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے، تو ہم کیوں نہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے جو اردو سے محبت کرنے والے دوست ہیں، جو دین سے محبت کرنے والے دوست ہیں، ان کو جوڑا جائے، ان سے بات کی جائے۔ ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں ایک کراچی میں جو ایک ایروپلین کا حادثہ ہوا، اس پر ہم سب تعزیت کرتے ہیں اسلام چینل اردو کی طرف سے اور میری طرف سے، سہیل زرار خلش کی طرف سے، بزم سخن کی طرف سے۔ بہت بڑا سانحہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے سانحات سے بچائے اور جتنے لوگ اس میں شہداء ہیں ان کی لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے اور شہداء کا جو ہے وہ مقام بلند کرے۔ ظاہر ہے زندگی ہے، دنیا چلتی رہے گی، باتیں بھی ہوتی رہیں گی، ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن میں اپنے ساتھ ایک ایسے دوست کو شامل کرنا چاہوں گا جو بزم سخن میں شروع دن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم دونوں مل کے بہت سے پروگرام ساتھ کر چکے ہیں، بہت سی محفلیں آپ نے دیکھی ہیں، اسلام چینل اردو سے بھی وابستہ ہیں، بہت بڑا نام ہے میڈیا کا، لگ بھگ 45 برس سے ریڈیو سے وابستہ ہیں۔ آپ نے سب جانتے ہیں 50-50 ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا، اس کے خاکے بھی لکھے ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں عابد علی بیگ صاحب۔ السلام علیکم عابد بھائی۔ وعلیکم السلام سہیل، عید مبارک عابد بھائی، اور سب ناظرین کو عید مبارک۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، حالات تو واقعی ایسے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹی جائیں، لیکن یہ جو روایت ہے اور ہمارا طریقہ ہے کہ جی کے دن ہم سب آپس میں مل کر بیٹھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں اور خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو اس طریقے سے آج یہ محفل سجائی کہ ہم لوگ دور بھی بیٹھے ہیں لیکن ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں، تو بہت بہت شکریہ۔ اور ہم اسی کے ساتھ اپنے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہیں گے جو آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ جی تعارف ان مہمانوں کا آپ کروائیے۔ جی عابد بھائی، اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کیونکہ اب ہمارے ہاں یہ تو ہم جب ہر سال محفل کرتے تھے اور عابد علی بیگ اور سہیل زرار خلش ضروری ہوتے تھے عید کی محفل کے لیے، لیکن ہم نے کہا اس چیز کو نہ توڑے۔ لگ بھگ کوئی 4 برس کا سلسلہ ہوا جا رہا ہے کہ میں لگاتار اسلام چینل اردو سے عید کی نشریات کر رہا ہوں اور ایک لطف آتا ہے، سب یہاں جمع ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا اسی کو برابر اسی رونق کو بحال رکھا جائے۔ ہمارے ساتھ آج جو ایک اور ہستی موجود ہیں دوستو، ان کو شہنشاہ ظرافت کہنا بھی بالکل غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب انہوں نے مزاح میں اپنے اشعار کہنے شروع کیے تو اس رنگ اور اس انداز میں کہنے والے بہت کم تھے۔ مزاح کہنے والے بہت تھے اس وقت بھی، لیکن جس انداز میں ہمارے اگلے مہمان نے اپنے آپ کو پیش کیا اور جس انداز سے پیش کیا، عموماً یہ لوگوں کا تاثر ہوتا تھا کہ جو بہت داڑھی والے لوگ ہیں، جو ٹوپی والے لوگ ہیں، جو ہے وہ بڑے روکھے سوکھے ہوتے ہوں گے، بڑے پھیکے قسم کے لوگ ہوتے ہوں گے، لیکن شاہ صاحب نے
اس تاثر کو بالکل غلط ثابت کر دیا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ انسان اندر سے میٹھا ہونا چاہیے، اندر سے خوش ہونا چاہیے، تو وہ باہر کی فضا کو بھی خوشگوار کر دیتا ہے۔ میرے اگلے مہمان ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سید سلمان شاہ گیلانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سہیل درار صاحب، خیریت سے ہیں؟ عید مبارک ہو میری طرف سے سب اہل اسلام کو۔ بہت شکریہ گیلانی صاحب، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ میں اور عابد علی بیگ صاحب یہاں موجود ہیں لندن سے، میں اسٹوڈیو میں ہوں، عابد علی بیگ صاحب دوسری طرف ہیں اور آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ مل جل کر اسلام چینل اردو کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان تک کوئی اچھی بات پہنچائیں۔ بہت دکھ ہیں، بہت غم ہے، بہت ماحول جو ہے وہ پریشان ہے، تو ہم نے کہا کہ اس پر آپ سے بھی بات کی جائے۔ عابد علی بیگ صاحب، شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہیں گے آپ شاہ صاحب کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب کا نام ہے، اور صرف نام ہی کافی ہے، دنیا پہچانتی ہے انہیں، اور یہ دنیا بھر میں جاتے ہیں۔ لندن بھی ابھی پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے، 2-3 بار آئے، اور ان سے جب بھی ملتے ہیں ایک عجیب مسرت، عجیب خوشی ہوتی ہے، ایک دلی خوشی ہوتی ہے۔ اور چونکہ میرا اور ان کا تعلق خاصا پرانا ہے، ہانگ کانگ میں بھی ہماری ملاقاتیں رہیں، تو ان کے آنے سے تو واقعی محفل جو ہے سج جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے اس کے اندر۔ حالانکہ آج صبح ہی میں ایک فیس بک پر ایک شعر پڑھ رہا تھا، ہمارے ایک مہمان جو شریک ہوں گے انہوں نے ایک اپنی غزل لگائی تھی، تو اسی بحر میں، اسی ردیف میں، بڑی مشکل ردیف میں انہوں نے ایک یہ شعر، انہوں نے غزل کہی تھی، تو میں نے شعر کہا تھا اس میں جواباً ان کے کومنٹ پہ کہ ایسے حالات میں تو ہوتا ہے، ایسے حالات میں تو ہوتا ہے شعر کہنا عجیب تقریباً، تقریباً ان کی ردیف ہے۔ اور ابھی وہ مہمان ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اسلام آباد سے انشاءاللہ۔ پہلے تو دیکھیے، آج سے پہلے عید کا یہ روایت تھی کہ جو بھی ملتا تھا گلے ہم کو لگا لیتا تھا، جو بھی ملتا تھا گلے ہم کو لگا لیتا تھا، اب کوئی ہاتھ ملانے کا روادار نہیں، مجبوری ہے، مجبوری ہے، اور اس کو نبھانا ہے ہمیں۔ اچھا عابد بھائی، لیکن میری جو تھیوری ہے نا، اس پہ تھوڑی سی آج بھی کارگر ہے، جو پچھلے سال تھی وہ ابھی بھی کارگر ہے۔ میں نے اس زمین میں، شاہ صاحب بھی موجود ہیں، استاد شاعر ہے، میں کیا کہوں گا، لیکن میں نے اس زمین میں اس حوالے سے اس کو کہا تھا کہ کسی بہانے تمہاری جو دید ہو جائے، کسی بہانے تمہاری جو دید ہو جائے، قسم خدا کی ہماری بھی عید ہو جائے، کسی بہانے تمہاری جو دید ہو جائے، قسم خدا کی ہماری بھی عید ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس سارے ایس او پیز نبھاتے ہوئے شعر کہا گیا تھا۔ اس کے اندر تمام ہم نے جو ہم نے جتنے تمام حکومتی جو اقدامات ہیں، جو ہمیں اشارات دی گئے ہیں، جو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں، ہم نے سب کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو آج کل تو ویسے تو ایک زمانہ تھا، ہم دیکھتے ہیں ناظرین، کہ دید سے بھی عید ہو جایا کرتی تھی۔ اب جو عابد بھائی کے تقاضے کچھ اور بدل گئے، عابد بھائی آپ کے تقاضے کچھ اور بدل گئے، دید سے عید کے علاوہ بھی آپ بات کچھ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں، ایک اور ایس او پی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شعر ہے کہ عید کا دن ہے گلے ہم سے نہ ملنا ظالم، اچھا کا دن ہے گلے ہم سے نہ ملنا ظالم، رسم دنیا سے ہی موقع نہیں، دستور نہیں۔ واہ 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 واہ، آپ نے پوری تاریخ ہی بدل دی ہے، جو عید کی تاریخ تھی وہ بدل گئی۔ تو اب میری اور عابد بھائی کی گفتگو جاری ہے، اسی طرح ہم کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے درمیان ایک بہت محترم مہمان ہمارے موجود ہیں، گیلانی صاحب۔ گیلانی صاحب، پہلے تو بتائیے کہ روایتی عید جو ہم مناتے ہیں ہر سال، ہم نے دیکھی ہے مختلف حوالوں سے، الحمدللہ لوگ کئی سالوں سے، الحمدللہ 50 سال سے لگ بھگ عید ہم لوگ مختلف لوگ منا رہے ہوں گے، لیکن آج جو اس دفعہ کی عید تھی، اس کو آپ نے کیسا پایا، یہ بتائیے پہلے تو۔ دیکھیں جی، میں تو پورا ایس او پی کا خیال کر رہا ہوں جی، اور 2 مہینے سے، 2.25 مہینے سے یہ میں نے گھر کا جو اپنا دروازہ ہے نا، میرا خیال ہے کہ 2 یا 3 دفعہ صرف کراس کیا ہے، وہ بھی پی ٹی وی کا مشاعرہ تھا، 3-4 دن پہلے ریکارڈنگ تھی، عید کی مشاعرے کی، اس کے لیے بڑی منتیں کی انہوں نے، تو پھر بڑے وہ اپنے آپ کو پورا جو ہے نا اس کا وہ اپنا کے سارا بچنے کی تدابیر ساری، تو پھر ہم وہاں گئے۔ اسی طرح جیو کے پروگرام کے لیے انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو گھر سے زیادہ وہ احتیاط کریں گے آج، اور اپنی بھی خود بھی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو 2 دفعہ صرف میں باہر نکلا ہوں، اور ویسے بھی چونکہ ہم اب 60+ ہیں
جی 60 پلس والوں کے لیے تو ویسے انہوں نے کہا جی کہ 12 سال سے کم والے اور 50 سے اوپر والے باہر مت آئیں، عید کی نماز کے لیے بھی مت آئیں نا۔ جی بالکل، تو یہی تو میں فالو تو یہی کیا ہے ہم سب نے جی، پورا خیال کیا ہے ہم نے۔ ماشاء اللہ۔ اور جب اچھا شاہ صاحب، آپ ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وقت کی جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور آپ کے قطعات جی خاص کر عید کے حوالے سے جو ہے وہ سب کو بہت سے اشعار جو ہے وہ یاد بھی ہیں، تو آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیش کریں گے، کیا آپ سنائیں گے آپ ناظرین کو؟ بس وہی نا کہ ایک پیش کرتا ہوں قطع۔ جی وبا ہے پھیلی ہوئی، وبا ہے پھیلی ہوئی، گھر سے مت نکل باہر۔ واہ وبا ہے پھیلی ہوئی، گھر سے مت نکل باہر، واہ بروز عید بھی منہ پر نقاب ڈال کے رکھ، بروز عید بھی منہ پر نقاب ڈال کے رکھ، جو گفٹ ہے وہ تھرو کوریئر کے بھجوا دے، جو گفٹ ہے وہ تھرو کوریئر کے بھجوا دے، یہ جفیاں تو بڑی عید تک سنبھال کے رکھ، واہ یہ واہ جفیاں بڑی عید تک سنبھال کے رکھ۔ واہ، واہ اللہ کرے کہ بڑی اس عید تک وقت صحیح ہو جائے۔ ہاں بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ والعزیز پھر مصافے بھی ہوں گے، معانقے بھی ہوں گے جی سارا۔ تو اسی طرح یہاں کاروبار بھی بند تھے، ادارے بند تھے تمام، تو دن پہلے انہوں نے پھر یہ مارکیٹیں اور ادارے کھولے ہیں، دفاتر بھی کچھ کھلے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ باہر کام نکلے اور ضرورت کے لیے نکلے، لیکن جب کھلا ہے معاملہ سارا تو پھر سب کچھ کھل گیا، اور لوگوں نے بہت زیادہ اس سے کیا کہتے ہیں لفٹ لے لی، اور اتنا رش تھا مارکیٹس میں، ہمارے گھر والے بتاتے ہیں یا جو ہم دیکھ رہے تھے یہاں ٹی وی جی چینلوں پہ، الامان والحفیظ، اور ہمیں ڈر یہی ہے کہ اب سعودیہ کی طرح مکمل لاک ڈاؤن جو ہے نا دوبارہ۔ اللہ اللہ رحم کرے، اللہ اپنا رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ ہاں، جی شاہ صاحب۔ تو اس کے لیے تھا کہ میں سنا ہے آج کھل گئے ہیں سارے کاروبار ہی، واہ سنا ہے آج کھل گئے ہیں سارے کاروبار ہی، تأثر اس پہ گرچہ ہے اداروں کا ملا جلا، واہ، تأثر اس پہ گرچہ ہے اداروں کا ملا جلا۔ تمام کام کھل بھی جائیں شاعروں کے واسطے، نہیں ہے کچھ کھلا اگر مشاعرہ نہیں کھلا، نہیں اگر نہیں ہے کھلا اگر مشاعرہ نہیں کھلا، ہماری بلا سے سب کچھ کھل جائے، ہمارے شاعروں کے مشاعرے کھلنے، ہم کہیں گے کہ اب کچھ ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا عام حالات میں بھی آپ کے جو اشعار تھے، چلیے اب تو کرونا زدہ مشاعرہ یا کرونا زدہ جو ہے عید منائی جا رہی ہے، لیکن آپ ساری نے بہت شاعری مشورے دیے تھے لوگوں کو، اور خاص کر محبوب کو بڑے مشورے دیے تھے حبیب کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا اگر ان کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے اس عید پر، اسی بہانے لوگوں کی عید ہو جائے گی آپ کے خوبصورت اشعار کی طفیل۔ ان کی میں کہہ رہا ہوں ہم جیسے عشاق کی بھی عید ہو جائے گی آپ کی اشعار کے طفیل، اگر آپ کے اس خوبصورت اشعار ہمیں ملتے رہے اسی طرح، تو کیونکہ ظاہر ہے عید بڑی پھیکی سی گزر رہی ہے، کیا کریں اس وقت تو سب اپنی اپنی طرف بیٹھے ہیں، لیکن دل تو مچل رہا ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنے کو۔ جی جی دیکھیے لیکن مسئلہ یہی ہو گیا نا جی کہ عید جو ہے وہ ہماری تو اس وبا کی وجہ سے بہت ہی پھیکی ہے، متاثر ہوئی ہے۔ جی تو اس سے ہماری شاعری پر بھی اس کا اثر ہے، جی اور عید کی شاعری پر بھی ہمارے بے شک۔ اس کا جو ہے نا وہ اثر ہے۔ جی عرض کر ارشاد دیتا ارشاد ہوں کہ ارشاد۔ نے کہا ہے عید کے دن ڈیٹ پر چلیں، واہ تم نے کہا ہے عید کے دن ڈیٹ پر چلیں، للہ خفا نہ ہونا سٹے ہوم جانے من، للہ خفا نہ ہونا سٹے ہوم جانے من، یہ ڈیٹ ویٹ بعد میں بھی دیکھ لیں گے ہم، یہ ڈیٹ ویٹ بعد میں بھی دیکھ لیں گے ہم،
जब तक है ये करोना सटे होम जाने मन, आह, जब तक ना सटे होम जाने मन। और एक और कथा देखिएगा कि बच्चे न जाने कितने हैं किस्मत में और भी, वाह वाह, बच्चे न जाने कितने हैं किस्मत में और भी, अल्हम्दुलिल्लाह बीवियां तो 3 हो गई। वाह, बच्चे न जाने कितने हैं किस्मत में और भी, अल्हम्दुलिल्लाह बीवियां तो 3 हो गई। बच्चों के साथ मैं हूँ, बच्चों के साथ मैं हूँ इधर कैद में उधर, बच्चों के साथ मैं हूँ इधर कैद में उधर, सब में के जाके घर में क्वारंटीन हो गई, सब घर में क्वारंटीन हो गई। अल्लाह अकबर। और कुछ पेश करूं या जी जी जी, प्लीज प्लीज, जरूर जरूर जरूर। अभी आप दूसरे दोस्तों से भी बात कराएं ना। नहीं, हम आबिद भाई इस कदर खूबसूरत अंदाज में शाह साहब अपना कलाम पेश कर रहे हैं, और अगर बीच में ज़ाहिर है मैं चाहूँगा आपसे भी कुछ सुन लिया जाए, क्योंकि हमने इस तरह का थीम बनाई है कि कुछ कुछ चीज़ें सुनते रहे, लेकिन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, अगले कुछ थोड़ी देर तक ज़रूर हमारे साथ रहेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि शाह साहब से हम पहले सुन लें और आबिद भाई से भी हम सुनते रहेंगे, ब्रेक में भी आबिद भाई से बात होती रहेगी। जी शाह साहब। मैंने कहा डॉक्टर साहब से सुनिए, आप आबिद भाई से सुने, फिर मेरी तरफ आ जाए। फिर आप मेरा ख्याल है असल में इन्होंने हमारे यहाँ थोड़ा सा हमने इसको सिस्टम रखा हुआ है कि ब्रेक हमारा करीब है, तो ब्रेक के बाद फिर हम दूसरे अहबाब को लेंगे, तो मैं इसीलिए चाहता कि ब्रेक से पहले आपसे कुछ और चीज़ें हम सुन लें और फिर ब्रेक के बाद दूसरे अहबाब को शामिल करते रहेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चले, एक गजल है उसमें सारा कुछ ही आ जाएगा। जी जी। ये आप भी कहते होंगे कि हर माइक गिर गया मेरा, अपना मोबाइल गिर गया। नहीं, अब ठीक हो गया माशाल्लाह। जी, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये चीज़ें चलती रहेंगी। दोस्तों आप जानते हैं नाजरीन, ये लाइव ट्रांसमिशंस हैं आजकल जो हमने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और इन हालात में किया है। ज़ाहिर है पहले हमने इसको ज़ाहिर तजुर्बात बहुत ज़्यादा इस पर नहीं हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशाइंद है कि अल्लाह ताला ने इस वबा की सूरत में भी हम पर कुछ ऐसे इनामात और इकरामात किए हैं जो टेक्नोलॉजी की सतह पर है। हम बहुत सी चीज़ों में हमें राब्ते बहाल हुए हैं, हम कहीं मुनक़ता नहीं हुए। हम जितने लोग थे जो घरों में बैठे थे वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी फैमिली से, बल्कि अल्लाह ने और जोड़ दिया, जो टूटे हुए राब्ते थे वो भी बहाल हो गए इस टेक्नोलॉजी के तोफ़ैल। और ये सब मेरे रब का, उसकी करामत है, उसकी मेहरबानी है, उसका रहम और उसका करम है। इसीलिए ईद के इस मौके पर भी हमने कोशिश ये की कि हम सब यहाँ जुड़ें, हम बैठ के बातें करें, अशार सुनें। और मेरे साथ आबिद अली बेग साहब मौजूद हैं। आबिद भाई, आप ये बताइए कि आपने भी बहरहाल मेरा ख्याल है जैसे कि गिलानी साहब कह रहे थे कि लगभग 3 या 4 दफ़ा कदम घर से बाहर निकाला है, तो मेरा अंदाज़ा है कि आप भी बहुत कम निकले हैं घर से गालिबन। जी, घर में ही कैद हूँ। मुश्किल जैसे 3-4 बार उन्होंने कहा है, मैं शायद 2-3 बार बाहर निकला होऊंगा। और ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। 60 साल से तकरीबन मैं नमाज ईद अदा करता आया हूँ, आज पहली बार ये हुआ है कि नमाज ईद अदा करने के लिए नहीं जा सके, तो इसका अफसोस भी हुआ। लेकिन बहरहाल जो हालात हैं उनके मुताबिक ख़ुद को ढालना होगा और अपने आप को तैयार करना होगा आने वाले वक्त के लिए। कुछ पता नहीं आने वाला वक्त इससे बेहतर हो या इससे भी कड़ा हो, तो हमें तैयार रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल। गिलानी साहब का शायद को जी राब्ता थोड़ा सा उनका मुनक़ता हुआ, इनको हम इंशाल्लाह फिर ले लेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आबिद भाई आपके कलाम से भी हम फैज़याब हो सकें। आपका कलाम बहुत ज़रूरी है हमारे नाज़रीन के लिए। मैं एक किता पेश करता हूँ जो हमने वैलेंटाइन डे के मौके पर लिखा था। वो है कि अर्ज़ किया कि वो किसी को किताब भेजते हैं। वाह। वो किसी को किताब भेजते हैं और किसी को कबाब भेजते हैं। वाह। वो किसी को किताब भेजते हैं और किसी को कबाब भेजते हैं। शेख जी फरवरी की 14 को, शेख जी फरवरी की 14 को रश के गुल को गुलाब भेजते हैं। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह जी, शेख जी फरवरी की 14 को रश के गुल को गुलाब भेजते हैं। वाह। तो गुलाब, हाँ,
تو ماشاءاللہ شاہ صاحب کا رابطہ جو ہے دوبارہ بحال ہو گیا ہے. ہاں تو اگر عابد بھائی وقفے اصل میں یہ ہے کہ ہم بریک پہ جانا ہے ہمیں. شاہ صاحب کا تو بہت بہت شکریہ, شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنی اس غزل کو مکمل کر لیں, شاہ صاحب بھی لطف لے رہے ہیں اس غزل سے. یہ تو ایک قطعہ سے جو میں نے کیا, ایک قطعہ اور آپ کو میں سناتا ہوں جی کہ یاد اپنوں کی جب بھی آتی ہے, واہ, یاد اپنوں کی جب جب بھی بھی آتی آتی ہے, ہے, آنکھ میں اشک جانی آتا ہے, آہا, آنکھ میں اشک جانی آتا ہے, جانی آتا ہے, جو کہا تھا ہمارے لیڈر نے, آہا, جو کہا تھا ہمارے لیڈر نے, جب ہو بارش تو پانی آتا ہے. واہ واہ واہ. شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا اس لیڈر کا نام, آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ جو کہا تھا ہمارے لیڈر نے, جب وہ بارش تو پانی آتا ہے. ہاں, ہاں ہاں وہ ایک لیڈر نے کہا تھا پانی آتا ہے. تو زیادہ بارش ہو تو زیادہ پانی آتا ہے. زیادہ بارش ہو تو زیادہ بڑی پانی موٹی بات تھی. اصل میں وہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ ڈگری ہوتی ہے, اصلی یا نقلی نہیں ہوتی نا, یہ بھی تو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے نا. ہم لوگ اصل میں اس پھیر میں پڑھتے نہیں ہیں, ہمیں تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے, یہ مسائل ہیں ہمارے. دوستو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج یہاں اسلام چینل اردو پر یہ خصوصی نشریات ہیں رمضان کے بعد عید کی, اور عید کی اس خصوصی نشریات کو ہم تمام ایس او پیز کے ساتھ نبھاتے ہوئے اور تمام کوششوں کے ساتھ صرف آپ کو محظوظ رکھنے کے لیے, آپ کی دل خوش کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود تھے, گیلانی صاحب لاہور سے, ان کا بہت بہت میں شکریہ ادا کروں گا. عابد علی بیگ صاحب بھی ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمیں سارے ایس او پیز فالو کرنے ہیں. اپنی حفاظت کیجیے, اپنے خاندان کی, اپنے رشتہ داروں کی فاصلہ رکھیے, اور عید گھروں پہ منائیے. ہم بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عید گھروں پہ منائیں, اسٹوڈیو میں منائیں, لیکن ہم اپنا پورا اسٹوڈیو, پورا چینل لے کر آپ کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں, آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے درمیان بہت اچھے ایسے لوگ موجود ہیں جو آج اس مقدر فضا کو, جو ایک غمگین ہے, جو ایک پریشانی والی فضا ہے, اس کو خوشگوار بنا دیں گے انشاءاللہ. جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں, جب ہم انہیں اپنے پروگرام میں لیتے ہیں, تو ہمارا ماحول بہت اچھا ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی جیسے سید سلمان شاہ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ بہت خوبصورت انداز میں اپنی مزاحیہ شاعری بھی پیش کر رہے تھے, اور حالات حاضرہ پہ, خاص کر جو کووڈ-19 کے بعد کی صورتحال تھی, اس پر جو مسائل تھے, جو شاعروں کے مسائل تھے, جو عاشقوں کے مسائل تھے, وہ سب بھی وہ بیان کر رہے تھے. کوشش وہ یہ کر رہے تھے کہ ہر ایک کی بات کم سے کم دوسرے تک پہنچ سکے. ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے, لوگوں تک بات پہنچائی جائے. آج اس موقع پر, پرمسرت موقع پر, ہمیں اندازہ ہے کہ لوگوں نے گھروں میں عید منائی. ہم نے بھی شاید زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ عید کی نماز گھر میں پڑھی ہے. ہم لوگ لگ بھگ برطانیہ میں کوئی 20-25 سال سے میں موجود ہوں, مجھے یاد نہیں کہ برطانیہ جیسے ملک میں بھی رہتے ہوئے کبھی ہم نے عید قضا کی ہو. عید تو ایک خاص موقع ہوتا ہے جب سب جاتے ہیں, وہ لوگ جو شاید عام حالات میں ان کو مواقع نہیں ملتے نماز پڑھنے کے, وہ بھی عید پر جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے خوشی کا دن رکھا ہے, عید الفطر ہے. اور عید الفطر کو ہر اس شخص نے جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں وہ بہت خوشی سے مناتا ہے, کیونکہ یہ آج کا دن اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں ہماری رکھی ہیں, اور ان دونوں عیدوں کو خوشی کا دن بنایا. تو کیوں نہ منایا جائے اس دن کو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے احباب کو, ہمارے ان تمام احباب کو جو اس وقت اس دنیا سے چلے گئے ہیں پچھلے کچھ واقعات میں, اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے. لیکن بچوں کی عید بڑی دیدنی ہوتی ہے. بچے جو ہیں وہ نہ صرف عید ہی مانگتے ہیں, بلکہ وہ اس دن گھومنے پھرنے کی خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ باہر جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ بہت اچھے کھانے کھائیں, وہ چاہتے ہیں انہیں جو پیسے ملیں وہ اسی دن خرچ کر دیں. میں نے اور آپ نے بھی یہ سب چیزیں اپنے بچپنے میں بہت کی ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم نے عموماً یہ نوٹ کیا کہ اس دفعہ کی جو عید ہے, یہ ظاہر ہے ہم گھر پہ گزار رہے ہیں, بچے بھی گھر پہ ہیں, ایک بہت طویل عرصے سے گھر پہ ہیں, لیکن اس گھر میں رہنے میں ہی ہمیں فائدہ بھی ہے. اسی سے ہمیں بہت زیادہ ایک سہولت یہ ملی, اللہ تعالیٰ نے ایک نئی راستے ہمارے لیے نکالے کہ ہم انٹرٹین ہوئے فیملی میں. فیملی ایک دوسرے کو پہچاننے کے عمل سے گزری, ایک دوسرے کی بہت سی ایسی خوبیاں تھیں جو شاید اب تک آشکار نہیں ہوئی تھی. لیکن اس کوارنٹائن کے دور میں, اس گھر میں بیٹھنے کے دور میں, اس اپنے آپ کو محدود کر لینے کے دور نے ہمیں بہت کچھ سکھایا, بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. اور ظاہر ہے یہ رمضان جو ہم نے گزارا,
کوارنٹائن میں شاید زندگی میں پہلی دفعہ لوگوں نے اس طرح کے رمضان گزارے کہ جس میں وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ایک ایک موڑ گزرا. ہم تراویح پڑھتے تھے, ہم سحری کرتے تھے, ہم افطار کرتے تھے, ہم نماز باجماعت گھر میں ادا کرتے تھے. اس سے ہم نے سب نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا ہے. اسی طرح یہ عید کا موقع بھی ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس طرح بھی عید کو گزار سکتے ہیں, اس طرح بھی ہم اپنی زندگی کے بہت سے ادوار گزار سکتے ہیں. اور یہ موقع ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزمائش میں ڈالا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ اس کو گھر پہ لے کے چل سکتے ہیں. اگر ہم گھر پہ بیٹھے رہیں, گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا, یگانگت کا جذبہ بڑھائیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سے جو شعراء ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ رہا, جیسے ابھی شاہ صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ کیونکہ مشاعرے نہیں ہو رہے, اب مشاعرے نہیں ہو رہے تو کیا کریں. وہ ان کے پاس ایک حل ہے جی, جو ان کے پاس حل ایک ہی ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں. ہم نے ایک طریقہ اپنایا, ہم نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکیں. ہم نے کافی پروگرامز کیے, ہم لائیو مشاعرے ہم کرتے رہے, ہم نے رمضان کے اندر جو ہے نعتیہ مشاعرے کیے, نشید نائٹ کی, بہت کچھ کیا. اسی لیے کہ ہم پہنچ تو سکتے ہیں نا, ہم ہمت ہار کے کیوں بیٹھ جائیں, ہم اپنے آپ کو ایک طرف کیوں ڈال دیں, کتابوں سے دوستی جوڑیں, کیوں نہ ایسی کتابیں ڈھونڈیں. ہمارے گھروں کے اندر بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن تک ابھی ہم نہیں پہنچے, کیوں نہ ہم ان کتابوں تک پہنچیں, کیوں نہ ان کتابوں سے اپنی دوستی کریں. ایسے 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 اس کے اندر نگینے ہماری کتابوں میں پڑے ہیں جن تک ہمیں پہنچنا بڑا ضروری ہے. تو یہی عید کے لیے بھی, آج عید ہے کہ نئے طرز سے منائیں. ہم نے عید اسی نئے طرز سے منائی. ہم نے عید کی نماز گھر میں پڑھی, بہت سے احباب نے اپنے اپنے گھروں میں جماعتیں کی اور اس جماعت کے ذریعے اپنی نماز پڑھی. کوئی بات نہیں, اللہ نے جو ہمیں سہولت دی ہے, ایک سلیقہ دیا ہے, دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر حالات ہوں اس کے حساب سے ہم اپنے آپ کو کیسے ڈھال سکتے ہیں, وہ ہم نے سب کچھ کیا. تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر ان حالات میں آ جائیں تو تم ٹوٹنا نہیں, نا امید نہ ہونا, کیونکہ نا امیدی تو کفر ہے. اور ہم نے بھی یہی کوشش کی کہ ہم سب جڑیں, ہم سب نماز پڑھیں. اسی طرح عید کے بعد ہم نے اسی طرح ناشتہ کیا, اسی طرح باتیں کی, اسی طرح ایک دوسرے سے تعلق جوڑا, اسی طرح ایک دوسرے سے گلے ملے. عید تو ہے ہی اپنوں سے ملنے کا نام, لیکن اگر ہم نہیں مل پا رہے کوئی بات نہیں, اسکائپ کا ذریعہ ہے, ہمارے پاس اور ذرائع موجود ہیں, ٹیکنالوجی موجود ہے, ہم اس کے ذریعے اپنے پیاروں سے ویسے بھی جڑتے ہیں اور ہم بھی اس میں رابطے میں رہتے ہیں ایک دوسرے سے. آپ بھی اگر چاہیں تو اس موقع پر اپنے ان تجربات کو شیئر کر سکتے ہیں, ہمارے چینل پہ کال کر سکتے ہیں لائیو, ہمارا نمبر بھی اسکرین پہ موجود ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی شعر سنانا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہے تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اسلام چینل کا, اسلام چینل اردو کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. ہم عید کی خوشیاں لے کر آئے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب مل جل کر عید منائیں. ہمارے اور بہت سے احباب بھی ابھی ہمارے ساتھ ٹی وی پہ موجود ہوں گے جو اپنے خوبصورت اشعار سے, بہت اچھے کلام سے آپ کا دل بھی لبھائیں گے اور آپ کو محظوظ بھی کریں گے. تو تھوڑا سا انتظار ہے, انشاءاللہ سارے ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. تو گفتگو کا سلسلہ ہم بات کر رہے تھے خاص کر کے عید کی مختلف ایسی رسمیں ہوتی ہیں مختلف بچوں کے حوالے سے جو بچے بڑے انجوائے کرتے ہیں. بچے خاص کر باہر جانا, ہم تو برطانیہ کی تو خیر شاید اتنی میں بات نہ کر پاؤں, جو میرا بچپن تو لندن میں نہیں گزرا, میرا بچپن تو پاکستان میں گزرا. اور پاکستان میں ہم مختلف, جب پیسے جیسے ہی ملے پہلی فرصت میں جا کے اس کو خرچ کرنا ہے. پیسے ملے اونٹ کی سواری کرنی ہے, پیسے ملے جناب یہ ڈگڈگی والا اسے کچھ لے آئے, مختلف جھولے لگے, جھولوں میں کھیل رہے, باہر گھوم رہے ہیں. اچھا عیدی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوا کرتی تھی اس زمانے میں کہ ہر شخص جائے گا, جو بڑا آ رہا ہے چھوٹا آ رہا ہے, بھائی عیدی تو دو, عیدی تو دو. اور ہمیں یاد ہے کہ ہمارے جتنے بڑے بھائی تک بھی تھے وہ سب بھی ہمیں عیدی دیا کرتے تھے. اسی طرح ہم لوگ بھی جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو چھوٹوں کو عیدی دینا ہم نے شیئر کی. یہ ایک بہت خوبصورت ہمارے یہاں کی رسم ہے, عیدی دینا, بچوں کا دل لبھانا, نئے نئے کپڑے پہننا. عید کے دن اس کی بڑی چاہ ہوتی ہے نئے کپڑوں کی. ہم لوگ سارے جتنے بھی بچے ہوا کرتے تھے بڑی خوشی سے وہ عید سے رات پہلے ہم لوگ ساتھ کیا کرتے تھے, صاف کیا کرتے تھے اور ان کو ہم لے کرتے تھے. بہت سی یادیں ہیں, بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہم کالز بھی لیتے رہیں گے, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے آپ کو اور پورے سٹاف کو. واہ واہ, زبیری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, عید مبارک آپ کو. آپ نے یہ کیا بات چھیڑی ہے کہ بزرگ ہی ہمیشہ جو ہے بچوں کو عیدی دیتے رہیں, کیونکہ بچوں کے پاس جو پیسے ہیں یا وہ عیدی نہیں دے سکتے کیا؟ چلے وائس ورثہ کر لیں, آپ تو اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ تو ہمارے ساتھ, آپ ہمیں طریقہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے عیدی کا طریقہ. اچھا, بڑے افسوس کے ساتھ ہم ایک عید منا رہے ہیں, لیکن کم از کم عید کی جو خوشی ہے اس کو وہ تو ہم اچیو نہیں کر پاتے جو ہونی چاہیے تھی. لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے گھر میں ہی آج عید ہم نے پڑھ لی.
میں نے بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے جناب عید کی نماز پڑھا دی. اگر نہیں ہو سکا تو نہیں ہو سکتا, مجبوریاں ہیں جی. لیکن وہ جو عید کی خوشی اندر ہے نا کہ کم از کم رمضان مبارک جو ہے بڑے آسان طریقے سے گزرا ہے, وہ تو آپ کو پتا ہے. حالانکہ اس کی جو خوشیاں ہیں وہ تو اس طرح تو نہیں, لیکن خوشی ایک حد تک تو خوشی ہوتی ہے نا, کیوں نہیں ہوتی؟ بالکل بالکل کیوں نہیں ہے. دیکھیں آپ ایسا کرو میری طرف سے پھر دوبارہ میں آپ کو, ابھی میں احمد شاہین سے بات کر رہا تھا, ان کو بھی اور سب کو, جتنے سٹاف والے بندے ہیں نا میرے, ایک مجھے آپ سب لوگوں سے پیار ہے. آپ سے تو خصوصی پیار ہے, لیکن سب لوگوں سے مجھے پیار. بہت شکریہ زبیری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ الحمدللہ ایسی محبت کرتے ہیں لوگ, دنیا بھر سے لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. زبیری صاحب بھی انہی محبت کرنے والوں میں شامل ہیں, ہمیشہ محبت کرتے ہیں, ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں. اسلام چینل اردو سے بھی محبت کرتے ہیں, کیونکہ اصل میں ان پروگرامز سے, جو ہم یہاں پروگرامز پیش کرتے ہیں, دینی, علمی, ادبی پروگرام, ان سے انہیں محبت ہے, اور اسی طفیل ہم سے بھی محبت ہے. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو زبیری صاحب, آپ عید منائیے. اور آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ ذرا کوئی طریقہ نکالیے کہ بزرگوں کو کیسے عیدی دی جائے, کیونکہ بزرگ تو بچوں کو عیدی دیتے ہیں, لیکن بچے بزرگوں کو کیسے عیدی دیں گے. آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ اس کا طریقہ نکالیے. تو دوستوں, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں, اپنے ایکسپیرینسز جیسے کہ ابھی زبیری صاحب نے شیئر کیا, آپ بھی ہمیں فون کر کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں, اور بتا سکتے ہیں کہ آج ان حالات میں, اس کوارنٹائن کے حالات میں, اس وقت جو ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اپنی عید کیسے منائی, کیا کیا, نماز پڑھی, کیسے پڑھی, کہاں پڑھی, کس طرح ہوا. کیونکہ سارے SOPs فالو کر کے گھر میں ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے بہت اچھے طریقے سے, اور وہی ہوا. ہمارے علماء کرام نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا, انہوں نے ہمیں رہنمائی فراہم کی, اور انہوں نے ہماری یہ حوصلہ افزائی کی کہ ہم اپنے گھروں کو مسجد بنا سکتے ہیں. جو کچھ ہم نے رمضانوں میں کیا, الحمدللہ اس سے پہلے سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہم نے گھروں کو اپنی مسجد بنا لیا, اور وہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. اس نے ہمیں حوصلہ دیا, اسی نے ہمیں رمضان میں یہ تقویت فراہم کی کہ ہم تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں امامت نہیں کی تھی, اب الحمدللہ اپنے گھروں میں امامت کر رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا اچھائی ہوگی. قرآن ہم نے پڑھنے کا ہمیں موقع ملا رمضان میں, ہمیں اپنی عبادات کرنے کا موقع ملا, ہمیں لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملا. یہی چیز ہمیں عید پہ مل رہی ہے. عید پہ بھی ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم عید پہ اپنے دوستوں سے, اپنے اسکائپ کے ذریعے اور دوسرے ذرائعوں سے, ٹیکنالوجی کے ذریعے ان سے ملاقات بھی کریں, ان سے بات بھی کریں, ان سے گفتگو بھی کریں. تو دوستوں, ہم چلتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ گفتگو بھی جاری رہے گی, لیکن ہمارے ساتھ ہمارے 2 مہمان بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ایز یوزول, میں نے جیسے تذکرہ کیا, عابد علی بیگ صاحب موجود ہیں. وہ میرے ساتھ عرصے دراز سے ہم پروگرام کر رہے ہیں, اور عید کا پروگرام خاص کر کرتے ہیں. اور لاہور سے ہمارے ساتھ ایک اور بہت اچھی شاعرہ موجود ہیں. پچھلے رمضان میں کئی دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی, مختلف انٹرویو ہم نے پروگرامز کیے, ساتھ میں مشاعرے بھی کیے. ہم نے ان کے بہت سے جوہر دیکھے, خاص کر کے یہ غزل بہت اچھی کہتی ہیں, نعتیہ کلام بہت اچھا کہتی ہیں, لیکن مزاحیہ شاعری بھی بہت اچھی ہے. میری درخواست ہے سیدہ سائمہ کامران صاحبہ سے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ بہت بہت آپ کو عید مبارک. سب کو عید مبارک, بہت بہت عید مبارک. ہمارے ساتھ عابد علی بیگ صاحب بھی موجود ہیں. عابد بھائی, سائمہ کامران لاہور سے موجود ہیں ہمارے ساتھ. خوش آمدید سائمہ کامران. آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ پاکستان سے بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں. ابھی لاہور سے کچھ دیر پہلے سید سلمان گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب آپ تشریف لائیے, اور کچھ مہمان بھی کیو میں ہیں اسلام آباد سے, وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. آج کا دن یقیناً فیملی کے ساتھ بہت مصروف ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ. آج کل مہمانوں کا آنے جانے کا سلسلہ تو اتنا نہیں ہے, لیکن گھر میں ہی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ عید کے دن وقت گزارنا ہوتا ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. تو آپ کو ویلکم کہتے تھے. سہیل, آپ آگے ان سے بات جی. سائمہ, آپ کا جیسے میں نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ کی غزلیات ہم نے سنی رمضان سے پہلے. رمضان میں ہم نے آپ کی نعتیں اور حمد سنی. اعتکاف کے اوپر بھی آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا, جو میں نے یہیں اسلام چینل سے پیش بھی کیا تھا آپ کا کلام. آپ اس وقت اعتکاف میں تھی غالباً, تو اس کو بھی ہم نے دیکھا. ہمیں آپ کا ایک اور جوہر آج وہ دیکھنا ہے, اور وہ ہے ماشاءاللہ مزاحیہ شاعری کا. اور جو آپ نے ایک روایتی شاعری کہی, لیکن آپ ایک شعر بڑے دھڑلے سے پڑھا کرتی ہیں, اور پتہ نہیں وہ اب شعر کہاں تک پہنچا کہ بڑا بے فیض ہے لندن کا پانی, بھلا دیتا ہے یہ چاہت پرانی. بھلا دیتا ہے یہ چاہت پرانی, بڑا بے فیض ہے لندن کا پانی. میں نے اپنا تجربہ ہو سکتا ہے. سہیل کا تجربہ اس سے خاصا مختلف ہے میرے خیال میں.
بس وہ لندن کا قافیہ نہیں مل رہا کہیں سیٹ ہونے کو، ورنہ بہت سی جگہیں تو آتی ہیں آدمی لگا دے وہ بے وزن ہو جاتا ہے. بس میں نے کہا وہ بے وزن نہ ہو، بس وزن سے نہ گرے، بس یہ مسئلہ ہے، ضروری چیز تو یہ ہے. لیکن میرا وزن فٹ آ گیا نا، اس وجہ سے لندن آ گیا اس میں. جی جی. تو سائمہ صاحبہ کیسے رہی آپ کی عید اور کیا تجربات رہے آپ کے، مختصراً اگر بتائیں ہمارے ناظرین کو تو. جی مجھے تو یہ رمضان بڑا ہلکا پھلکا لگا، سچی بات ہے، بہت سادگی کے ساتھ، اور بڑا مجھے سکون ملا کہ جو وہ جو افراتفری ہوتی تھی، ایک جو دنیاوی چیزیں ہوتی تھی ہمارے ارد گرد، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اللہ نے ہمیں بڑے سکون سے عبادت کرنے کا موقع دیا. اور مجھے تو واقعی اس اعتکاف میں بہت سکون ملا کہ مجھے یہ نہیں تھا کہ بچوں کے مطلب کسی کے بچے کے کپڑے میں نے بھجوانے ہیں، کسی بھانجے بھتیجے کے، بس آرام سے جو ہے آن لائن پہ ان کو عیدیاں بھجوا دی اور بس خوش. تو میرا خیال ہے کہ یہ عید بہت ہی سادہ اور بہت ہی ایزی تھی ہمارے لیے. بہت اچھی بات کی آپ نے. ظاہر ہے عید کے اپنے تجربات ہیں، ہر ایک کے اپنے تجربات ہیں، جیسے یہ بھی ایک تجربہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، اس نسل کو کم سے کم کروا دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آگے نہ ہو. بس میں چاہوں گا، وقت کی ہمارے پاس قلت ہے، میں چاہوں گا آپ کے کلام سے ضرور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ محظوظ ہو سکیں، تو اپنے کلام ضرور پیش کیجیے گا. جی سائمہ کامران صاحبہ. ارشاد. جی جی ضرور. پہلے تو میں آپ کو تھوڑا بہت سنجیدہ کلام سناتی ہوں، اس کے بعد آپ مجھے مشورہ دیجیے کہ نہیں، میرا خیال ہے آج سنجیدگی کو رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے، آج ذرا مزاحیہ کی طرف ہی آ جائے تو بڑا مزہ آئے گا. اچھا، دراصل میری سنجیدگی بھی میری شگفتگی ہوتی ہے. کیا بات ہے. ایک جی جی پلیز ضرور ضرور ضرور. جی تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ معصوم گزارش ہے، سنو 5 منٹ بس. واہ. معصوم گزارش ہے، سنو 5 منٹ بس، کچھ دیر میرے پاس رہو. 5 منٹ بس. واہ. تم خواب میں آئے ہو اچانک، ذرا ٹھہرو. تم خواب میں آئے ہو اچانک، ذرا ٹھہرو. آنے دو یقین کو بھی، رکو 5 منٹ بس. واہ. اور تصویر میری تم سے ابھی بات کرے گی. واہ. تصویر میری تم سے ابھی بات کرے گی. تم تکتے رہو 5 منٹ بس. واہ 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 واہ. واہ. بہت شکریہ جی. اور شاعر نہ بنا دے تو ہمیں بولنا صاحب. واہ. شاعر نہ بنا دے تو ہمیں بولنا صاحب. تم سائمہ سے بات کرو 5 منٹ بس. واہ واہ واہ. یہ تو آپ نے بڑا زبردست نسخہ دے دیا لوگوں کو. آپ دیکھیے گا لوگ لائن لگا کے آ جائیں گے، 5 منٹ میں شاعر بن رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے. بہت شکریہ سائمہ، آپ سے بھی بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم، آپ کو عید مبارک. بہت بہت عید مبارک. کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میرا نام رشید رتی ہے اور میں مینچسٹر سے بات کر رہا ہوں. مینچسٹر سے. رشید صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک. آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ اسی طرح بہت خوشیاں اور عید مناتے رہیں. آمین. کیا کہیں گے آپ؟ یہ عرض یہ ہے کہ اس دفعہ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جو عید منائی جا رہی ہے وہ ایک منفرد، اور اس سے پہلے نہ تو کبھی بنائی گئی، اور اللہ نہ کرے کہ آئندہ بھی اسی قسم کی کوئی عید ہم اسے گزریں. اس کے 2-3 پہلو ہیں. سب سے پہلے تو لاک ڈاؤن ہے اور مساجد بند ہیں. ہم عید اپنے گھر ہی میں پڑھ سکے، کسی عزیز رشتہ دار کو بھی ملاقات نہیں ہو سکی. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خانہ خدا مکمل طور پر بند ہے. رمضان شریف میں بھی بند رہا، تراویح بھی ادا کی گئی، اور عید کے لیے بھی وہ بند رہا. جی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہتر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہی. ہمارے ساتھ سائمہ کامران بھی موجود ہیں اور عابد علی بیگ بھی موجود ہیں. سائمہ کی طرف سے چلتے ہیں. سائمہ بریک میں جانے میں صرف 3 منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کا کلام ہم ضرور سنیں. دراصل میری جو شادی شدہ سہیلیاں ہیں وہ جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو اپنے شوہروں کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں. میں ان سے بڑے جو ہے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتی ہوں، اور اپنی میں نے ایک دفعہ مزاحیہ شاعری میں اس کو یوز کیا کہ ہسبینڈ کی لائف میں اکثر اتنے چینج آ جاتے ہیں. واہ.
ہسبینڈ کی لائف میں اکثر اتنے چینج آ جاتے ہیں، موٹر وے پہ چلتے چلتے انٹرچینج آ جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہسبینڈ کی لائف میں اکثر اتنے چینج آ جاتے ہیں، موٹر وے پہ چلتے چلتے انٹرچینج آ جاتے ہیں، محبوبہ کی باتیں بن بولے بھی سننے لگتے ہیں۔ واہ محبوبہ کی باتیں بن بولے بھی سننے لگتے ہیں، بیوی بولے تو سب سگنل آؤٹ آف رینج آ جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ شادی شدہ سے زیادہ شادی زدہ شاعری کے حوالے سے آپ نے لوگوں کا بتایا ہے، کیونکہ یہ تو بہت ہی مرحلہ ایسا ہے کہ ہوتی ہے مزاحیہ شاعری میں۔ جی اگر کچھ ہمارے پاس کچھ وقت ہے، اگر ایک آدھ قطعات اور پیش کر سکیں تو پلیز ضرور، پھر بریک پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی چلیں، زندگی میری سراسر ایک تباہی ہو گئی، زندگی میری سراسر ایک تباہی ہو گئی، ہر خوشی کرتاس پہ پھیلی سیاہی ہو گئی، واہ واہ واری صدقے جاتی تھی جو ساس شادی تک میرے، واری صدقے جاتی تھی جو ساس شادی تک میرے، دیکھتے ہی دیکھتے سلطان راہی ہو گئی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب، زبردست زبردست۔ عابد بھائی دیکھا آپ نے، یہ ایک رنگ ہے شاعری کا جو الحمدللہ سلطان راہی کا ذکر جو کیا، سلطان راہی کا جو آن اسکرین چہرہ ہے وہ تو واقعی ہے جو گستاخ سے، لیکن ذاتی طور پر سلطان راہی نہایت مؤدب، نہایت ہی مہذب، نہایت خفیف اور ایک منکسر مزاج شخص تھے۔ جی نہیں، یہ سلطان راہی تو ایسے ہی ہوتے ہوں گے، لیکن جو محترمہ نے سانسوں کے حوالے سے تبصرہ کیا ہے، شاید تجرباتی بنیادوں پہ دیکھا جائے تو سانسیں اس کا الٹ ہوتی ہوں گی۔ ہمیں تو تجربہ نہیں ہے، ظاہر ہے ہم کسی کی بہو نہیں بنے اس لیے ہمیں تجربہ نہیں ہے، کسی کی بہو بنے تو پھر تجربہ ہوگا، ہم داماد بنے الحمدللہ ہمارے تجربات بہت اچھے ہیں۔ دوستو یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے، آپ نے گھر بھی جانا ہے نا؟ جی جی جی، گھر تو سب کو جانا ہوتا ہے جی، اور آج کل تو گھر میں ہی رہنا ہے، تو گھر میں رہنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ محبت اور یگانگت اور آپس میں تعلقات کو بہتری اس کے ساتھ گزارا جائے۔ میری دوستوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ جو کچھ ہم لوگ وہاں بہت بہت شکریہ سائمہ آپ کا، عابد علی بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، کہ دوستوں ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک مزاح کے رنگ ہے، اس میں ہمیں مختلف مضامین باندھنے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تاکہ آپ کے چہروں پہ شگفتگی بکھیری جا سکے، تھوڑی سی مسکراہٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، تو ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں۔ تو یہ ایک صدقے کی سب سے اہم صنف یہی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کم سے کم مسکرا دیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل بڑے ہوتے ہیں۔ تو ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ آج کی اس محفل میں ایک مسکراہٹیں بکھیریں، آپ سے باتیں کریں۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجیے، گھروں میں رہیے، گھروں میں عید منائیے۔ آج ہمارے درمیان یہاں اسلام چینل اردو پہ بہت اچھی ملاقاتیں رہیں، بہت سے دوستوں سے بات ہوئی۔ سید سلمان شاہ گیلانی صاحب تھے، لاہور سے موجود تھے، سیدہ سائمہ کامران صاحبہ تھیں، وہ بھی لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت اچھا انہوں نے کلام پیش کیا، بہت اچھی باتیں ہوئیں۔ اور اس سے پہلے میرے اپنے ہمدم دیرینہ بہت اچھے دوست عابد علی بیگ صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور ابھی انشاءاللہ رہیں گے میرے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ تھی کہ اور بھی احباب سے رابطہ ہو سکے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہے، مختلف لوگ مختلف حوالوں سے، بہت سے لوگ مانوس ہیں چیزوں سے، بہت سے لوگ ابھی بھی مانوس نہیں ہیں، تو ہمارے بہت سے احباب اس پروگرام میں آنے کی ہم نے کوشش کی، ان کو دعوت بھی دی، لیکن بہت سوں سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، لیکن بہت سوں سے ہو رہی ہے۔ ابھی بھی ہمارے درمیان اچھے اچھے لوگ، اچھے اچھے احباب موجود ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ عزیز فیصل عزیز صاحب بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے درمیان ٹیپو ارسل صاحب لندن سے موجود ہیں، عابد علی بیگ صاحب موجود ہیں۔ ان سب کی شاعری بھی سنیں گے، ان سے گفتگو بھی کریں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے، اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔
سکتے ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. کیسی عید گزری, ان حالات میں کیسی گزری. ظاہر ہے ہم سب کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ ہے اپنے گھروں میں عید پڑھنا, جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ہم سال میں ایک دفعہ یہ ضرور کوشش کرتے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو شاید نماز پڑھنے نہیں جا پاتے تھے لیکن عید پڑھنے کے لیے ضرور جاتے تھے. بہت تیاریاں ہوتی ہیں, رات رات بھر اس کے لیے جاگا جاتا ہے, بہت شاپنگز ہوتی ہیں, بہت استری ہوتی ہے کپڑوں پہ, جوتوں پہ پالش کی جاتی ہے, نہایا جاتا ہے, دھویا جاتا ہے, بال کٹوا, بہت تیار ہو کے سب عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. اور برطانیہ میں تو پوری پوری فیملیز ہم لوگ جاتی ہیں, مساجد کا رخ کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ اللہ کی اس میں بھی کوئی بہتری, کوئی مصلحت تھی کہ ہم نے اپنی اپنی عیدیں اپنے اپنے گھروں پہ گزاری ہیں. اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھیں, کبھی کبھی عید کی نماز گھر پہ پڑھ کے بھی دیکھیں, ہم ان لوگوں کے احساسات اور جذبات کو بھی محسوس کر سکیں جو بہت تنہا ہیں, جو ہر حوالے سے گھر میں رہتے ہیں, جن کے پاس کوئی دوسرا نہیں ہے, جس سے ملنے نہیں جاتے, جس کو قرآن نے کہا رایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. کیسے بد نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کو تنہا چھوڑ دیا. اور یتیم کے ایک عربی میں معنی تنہا چھوڑ دینے والے کے بھی ہیں, یعنی کہ وہ شخص جس کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہو. تو ہمیں ان تنہا رہنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ کو فکر اور احساس ہمیں دلانا تھا. یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے درمیان ہمارے دو بہت قیمتی گیسٹ موجود ہیں. عابد علی بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور معاف ہی رکھیے گا کہ شاعر جناب ٹیپو ارسل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹیپو بھائی کیسے ہیں؟ ہمارے ساتھ عابد علی بیگ صاحب بھی موجود ہیں. اور السلام علیکم بیگ صاحب, آپ کو بھی عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ہمارے ناظرین آپ سے آپ کا کلام سننے کے لیے منتظر ہیں, اور آپ کو ان کی جانب سے بھی سب کی طرف سے عید مبارک. جیسے لائیو کالز آ رہی ہیں, سارے لوگ ہمیں بار بار مبارکباد پیش کر رہے ہیں, تو ان کی طرف سے بھی آپ کو عید مبارک. عید مبارک. ٹیپو بھائی, جیسے کہ عابد بھائی نے کہا, بہت بہت عید مبارک آپ کو اسلام چینل اردو کی طرف سے, ہمارے ناظرین کی طرف سے. آپ بہت اچھی ماشاءاللہ مثال قائم کی ہے, آپ نے بہت اچھی شاعری کرتے ہیں, مزاح سے آپ نے تعلق جوڑا ہے. آپ کی نعتیں بھی بہت شاندار ہیں ماشاءاللہ. نعتیں تو ہر ایک کی شاندار ہوتی ہیں, ہم نے آپ کی نعتیں بھی پڑھی, لیکن آج ماحول مختلف ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین آپ کے کلام سے محظوظ ہو سکیں. وہ اس موقع پر, پرمسرت موقع پر عید کے, آپ کا کلام سننا چاہیں گے. تو میں چاہوں گا کہ پہلے تو آپ بتائیے کہ کیسی گزری آپ کی عید ان حالات میں, اور پھر اپنے کلام کے چند نمونے ضرور پیش کیجیے. جی بہت شکریہ سہیل بھائی. سب سے پہلے تو آپ نے انوائٹ کیا مجھے, اور عید کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ بہت ڈیفرنٹ عید ہے, اور کچھ اس میں آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع پرووائڈ کیا ہے کہ ہم اس کو اللہ کی یاد میں رکھیں. اور آپ کی باتیں میں سن رہا تھا, بہت اچھا آپ نے کہا کہ آپ بکس پڑھیں. اور میں ایک بات جسٹ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگوں کو جو اس وقت سن رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تو ابھی ہمارے پاس موقع بھی ہے, اور اس کے بعد تفسیر, اور اپنے بچوں کو پڑھائیں, جو کہ میں اس وقت پردہ اٹھا کے میں اپنے بچوں کو کوشش کر رہا ہوں. نہیں, بہت اچھی بات کی آپ نے. بالکل, ہم نے تو کہا بھی کہ یہ کوارنٹائن جو ہے قرآن ٹائم ہے بیسیکلی, کوشش کریں, اور الحمدللہ رمضان میں اس پہ عمل بھی ہوا. میں چاہوں گا کہ آپ کا کلام ہمارے ناظرین تک پہنچے. جی بہت شکریہ. اور جیسے آپ نے ایک بہت اچھی روایت قائم کی ہے, تو میں نے جب فرسٹ ٹائم آپ کو یہ آن لائن جب مشاعرہ کوئی آپ کا دیکھا فیس بک پہ, تو اس وقت میں نے ایک قطعہ لکھا تھا جسی آن لائن مشاعرے کے حوالے سے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا شاید. جی. تو وہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں, جب شعر کہہ لیتے ہیں تو جب تک وہ سنائے نہ تو انہیں وہ پھر چین نہیں آتا. تو وہ آپ نے ایک اسی شو میں آپ کو بات کی ہے, تو اسی تناظر میں قطعہ ایک عرض ہے, آن لائن مشاعرہ. تو عرض کیا ہے کہ جو کہہ دیے ہیں تو پھر ہضم بھی تو کرنے ہیں, جو کہہ دیے ہیں تو پھر ہضم بھی تو کرنے ہیں, کہ آؤ شعر سناتے ہیں آن لائن ہم. مشاعرے تو کرونے نے ختم کر ڈالے, مشاعرے تو کرونے نے ختم کر ڈالے, چلو کہ ان کو کراتے ہیں آن لائن ہم. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. یہ ایک کرونا کے حوالے سے. واہ واہ. اور پھر ایک چھوٹی سی ایک غزل ہے جو میرے دوست ہیں بیگ صاحب, وہ بھی اسی تناظر میں اور عید کے حوالے سے میں نے کل ہی لکھی ہے, تو وہ میں عرض کرتا ہوں. کچھ اشعار میں آپ کو پڑھ کے پھر میں کچھ چند ایک قطعات سناؤں گا آپ کو. عید کے دن بیگ صاحب نے کہا یہ فون پر, عید کے دن بیگ صاحب نے کہا یہ فون پر, دن گزرتا ہے میرا بس جاگنے میں سونے میں, گھر کے سارے کام بھی اب میرے ذمے ہو گئے, گھر کے سارے کام بھی اب میرے ذمے ہو گئے,
डूब ही बैठा हूँ मैं तो घर पे अपने होने में, वाह कैसे समझाऊं मैं अपनी बीवी को तू ही बता, आहा, वक्त लगता है जरा सब बर्तनों को धोने में। वाह इस कोरोने ने तो सारा खेल उल्टा कर दिया, आहा, बिक रहा है माल मेरा अब तो ओने बोने हाय में। हाय हाय, वाह 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 वाह, ईद पर शॉपिंग भी की तेरी भाभी जान ने, आहा, ईद पर शॉपिंग भी की तेरी भाभी जान ने, 1 घंटा बस लगा फुल सैलरी को खोने में। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये कहा मैंने कहानी सबकी ऐसी है यहाँ, वाह ये कहा मैंने कहानी सबकी ऐसी है यहाँ, क्या नहीं है बात मेरे यार तेरे रोने में। वाह तो जैसे ये कि चल रहा है ये सिलसिला सारा, तो जी, उसी तनाजुर में हम्म, कुछ कतात पेश इरशाद खिदमत है सर। इरशाद, तो कते का उन्वान है हालाते हाजरा। हम्म, कुछ कुछ दिफाई माहिरी थे कुछ मईशत दान थे, आहा, कुछ दिफाई माहिरी थे कुछ मईशत दान थे, हो रहे थे सब पशेमा कौम के नुकसान पर। वाह हार जा पॉलिसी पे हासिल थी कुछ को दस्तरस, वाह हार जा पॉलिसी पे हासिल थी कुछ को दस्तरस, सारे ये मुझको मिले थे नाई की दुकान पर। वाह वाह, तो इसी तरह एक और कथा है जिसका नाम है डाक खाना। हम्म, थक गया था यार जिसको ढूंढते, वाह थक गया था यार जिसको ढूंढते, पीर जी का आस्ताना मिल गया, वाह, जेल काटी थी इकट्ठे 2 बरस, आहा, जेल काटी थी इकट्ठे 2 बरस, पीर जी से डाक खाना मिल गया। वाह 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 वाह, तो जैसे ये, तो एक कथा अर्ज है जोड़े। हम्म, आसमानों पर है बनते शादियों के जोड़े ये, वाह, आसमानों पर है बनते शादियों के जोड़े ये, एक सियाना कल सरे महफिल था ये फरमा गया, वाह, बात उसकी सुन के ये घबरा गया हूँ दोस्तों, हाँ, बात उसकी सुन के ये घबरा गया हूँ दोस्तों, मैं तो परसों एक दर्जी को था देकर आ गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, तो इसी तरह है एक कंसल्टेशन जैसे फोन पे चल रही है आजकल, जी, तो इसी तरह एक डॉक्टर साहब ने भी कंसल्टेशन की फोन पर। तो हम्म, कहते का उन्होंने फोन कंसल्टेशन, वाह आपने मुझसे कहा था रोज चलना 30 मील, वाह, आपने मुझसे कहा था रोज चलना 30 मील, वेट हो जाएगा कम, पीना है तुमने जूस को, वाह चलते चलते मैं पिशावर से हूँ काबुल आ गया, चलते चलते मैं पिशावर से हूँ काबुल आ गया, लौट आऊं अब यहीं से या निकल लूं रूस को। वाह वाह वाह, तो बहुत अच्छा मशवरे पे अमल किया आपने कि पैदल चलना 30 मील चलना है, तो अगर थोड़ा सा और चलते तो लंदन तक भी पहुंचता है आदमी चलते चलते। नहीं, वो एरिया आपने नहीं चेक किया, वो पिशावर से काबुल असल अच्छा, में उस है। तरफ जा रहे हैं आप, उधर से निकल रहे हैं, अच्छा, ठीक है। वो पिशावर से वो काबुल। अच्छा, एक कथा है उसका उन्वान है ऑन ड्यूटी। हाँ, तो खाना खाकर धो दिए बर्तन तो बीवी ने कहा, आह, खाना खाकर धो दिए बर्तन तो बीवी ने बीवी ने कहा, कहा, मुझको लगता है कि तुम में अक्ल रत्ती भर नहीं, वाह अपनी इज्जत जो बनी थी मिल गई है खाक में, अपनी इज्जत जो बनी थी मिल गई है खाक में, देख तो लेते कि ये होटल है अपना घर नहीं। जी, तो वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत शुक्रिया टीपू अरसल भाई, आपने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया, और ख़ासकर इस मौके के हवाले से जो हम एक ईद मना रहे हैं, ईद का मौका भी है, और ईद इन हालात में जो मनाई जा रही है, आपके क्वारंटाइन के हवाले से, कोरोना के हवाले से अशार और बीवी और मियाँ के जो मशवरे थे वो बहुत खूब थे। हम कोशिश करेंगे कि हम सब उस पर अमल करें, मैं भी, आबिद भाई भी, और दूसरे अहबाब भी जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि आपस में हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, ताल्लुक़ इसी तरह बनता रहे एक दूसरे का घर में। मेरे साथ आबिद अली बेग साहब मौजूद हैं। आबिद भाई, हमने बहुत कुछ यहाँ एक्सपीरियंसेस किए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने देखी हैं, मुख्तलिफ़ बातें हमने सुनी हैं, मुख्तलिफ़ लोग अपने अपने अशार पेश कर रहे हैं, और मिज़ाह का एक रंग है जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बना हुआ, और ईद के रंग, इस्लाम चैनल के संग, ये तो हम हमेशा ही कहते हैं। तो हम आप तमाम अहबाब से भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं,
ان سے بھی درخواست کریں گے کہ اگر وہ چاہیں ہمیں کال کریں، ضرور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں. ابھی کچھ احباب نے اپنی باتیں بتائی، کچھ لوگوں نے اپنی گفتگو بتائی، کچھ لوگ ہمیں ای میل بھی کر رہے ہیں، کچھ ہمیں ایس ایم ایسز بھی آ رہے ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں. ظاہر ہے ہم سارے میسیجز تو شاید نہیں پڑھ سکے، لیکن آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. جو لوگ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان تمام احباب کو یہی ہماری درخواست ہے کہ گھروں میں رہیں، سیف رہیں اور عید منائیں اپنوں کے ساتھ اور اسلام چینل اردو کے ساتھ. تو پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، اشعار بھی ہم سن رہے ہیں. بہت سے ایسے احباب ہمارے درمیان تشریف لائے جنہوں نے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. اور ہم مسکرا رہے ہیں، مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان چہروں پر جو ایک پریشانی کا عالم طاری ہے، ایک پژمردگی طاری ہے، بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگ گھروں میں بند ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ تھک گئے ہیں، لوگ ڈر گئے ہیں، لوگ گھبرا گئے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب زندگی تو اسی کا نام ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈر کے تھک کے بیٹھ جائیں، آگے کی طرف نہ دیکھیں. ہمیں تمام ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھانا ہوگا. زندگی کا سلسلہ آگے چلے گا. لوگ آئیں گے جائیں گے، بہت بڑے بڑے طوفان، بہت بڑے بڑے مسائل دنیا میں آئے اور آ کے گزر گئے، لیکن زندگی کا پہیہ روا دوا ہے اور زندگی اسی طرح چلتی رہے گی. تو ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی طرح انہی حالات کو، انہی تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کے ساتھ بندھے رہیں، اپنے پروگرامز پیش کرتے رہیں، آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں اور آپ بھی ہم سے بات کرتے رہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ان کو بھی لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کریں؟ بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. تو سب کو عید مبارک. تو میں ہائی ویکم تو بول ہی رہا ہوں، محمد زمان. محمد زبان صاحب ہائی ویکم سے بات کر رہے ہیں. کیا کہیں گے، کیسی عید منائی آپ نے ہائی ویکم میں؟ کرونا نہیں بات کر رہے ہو تسی، تو میں بھی وہی کرنا پہ لگے گا. تو میاں محمد صاحب نے فرمایا کہ کی وسائے وسائے امندا. واہ کی وسائے وسائے امندا. پھر آوے یا نہ آوے، پھر مان تو کیا کرنا، جس جو سے نو تو چھنڈ چھنڈ رکھنا ہے. واہ واہ کے اندر وائن درنا. واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. ہاں بہت شکریہ. ہائی ویکم سے رشید صاحب تھے ہمارے ساتھ. ہمارے دو بہت قیمتی گیسٹ موجود ہیں. عابد علی بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی قیمتی گیسٹ اسلام آباد سے عزیز فیصل صاحب موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ. فیصل بھائی ہمارے ساتھ جو ہیں عابد علی بیگ صاحب بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ عابد علی بیگ صاحب کچھ بات کریں عزیز فیصل صاحب کے حوالے سے. سہیل، عزیز فیصل مزاحیہ شاعری میں ان دنوں ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں. یہ منظر عام پر تو حال ہی میں آئے ہیں، لیکن تقریباً 2 دہائی سے یہ ادبی مشغولیات ان کی ہیں. مزاحیہ غزلیات لکھتے ہیں، مزاحیہ نثر لکھتے ہیں، قطعات کہتے ہیں، اور نعت بڑی خوبصورت لکھتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہے جو کہ برین بیسڈ لرننگ میں ان کا تھیسس ہے. ایجوکیشن ریسرچ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور یہ درس و تدریس سے متعلق ہیں. اور یہ جو ان کی ریسرچ ہے پاکستان میں پہلی بار ہوئی ہے اس موضوع کے اوپر، برین بیسڈ لرننگ پر. تو ایک بہت بڑا نام ہے ایجوکیشن میں بھی. شاعری، آپ شاعری ان کی، میں نے ان کو تقریباً گزشتہ 4-5 سال سے فیس بک پر فالو کر رہا ہوں، اور انتہائی پر لطف اشعار ان کے ہوتے ہیں. غزلیں ان کی بھرپور ہوتی ہیں. آج ہم ان کو خود سن لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. کیا بات ہے. عابد بھائی نے جو آپ کا تعارف پیش کیا اس سے تو اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. میں چاہوں گا عزیز فیصل صاحب، ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب، آپ پلیز ضرور اپنا کلام پیش کریں تاکہ ہمارے ناظرین تک آپ کا کلام پہنچے. جناب بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے اسلام چینل کا، آپ کا، عابد صاحب کا، سب کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع یہ فراہم کیا ہے کہ میں اپنی شاعری آپ کے خوبصورت فورم پر مختلف جو سامعین ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہاں تک میں پیش کر سکوں. بہت شکریہ. تو کچھ قطعات میں پیش کرتا ہوں. یہ پہلا قطعہ جو ہے اس کا عنوان ہے چول لوگوں کا ڈومیسائل. چول لوگوں کا ڈومیسائل. واہ. ڈومیسائل. واہ. یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا. یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا. یہ راز کھلا گھوم کے خیبر تا کراچی،
چولوں کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہوتا. واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، کیا بات ہے بھائی بابا. واہ، چولوں کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہوتا. چولوں کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. یہ وہ بات ہو گئی نا جب انہوں نے خالد مسعود صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کراچی میں کہ چول کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا اس کو بتایا نہیں جا سکتا، یہ صرف دکھایا جا سکتا ہے. تو وہ جو دیکھنا ہوگا اپنے قریب دیکھ لو. جی جی جی. اور میں نے یہ کہا ہے کہ چول بننے کا کوئی ڈومیسائل نہیں ہوتا، ڈومیسائل ہی نہیں ہے. یہ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے. جی جی عطا ہو جناب. اچھا جی. ایک اور قطع یہ بعض لوگ وہ کثیر الاولادی کا مہم میں بہت جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں، بہت زیادہ بچے پیدا کرنے کے خواہاں رہتے ہیں. ان کی نظر یہ قطع ہے کہ کرکٹ کی ایک ٹیم بنانا چاہتا ہے، بچوں کی تعداد بڑھانا چاہتا ہے. واہ. کرکٹ کی ایک ٹیم بنانا چاہتا ہے، بچوں کی تعداد بڑھانا چاہتا ہے. اس منصوبے کی تکمیل کے فوراً بعد ایک مخالف ٹیم بھی لانا چاہتا ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. کچھ یہ مفردات اشعار بھی ہیں تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ پیش کرتے جاؤں گا. یہ پہلا جو شعر ہے ایک ہی شعر ہے، تو یہ مزاحیہ شاعری کے اندر ہم گنجے لوگوں کو بڑی محبت سے جو ہے وہ بیان کر. تو یہ ان گنجے لوگوں کی نظر ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. اچھا. تو یہ ان کی نظر ایک شعر ہے کہ کیا یہ کہنا گنج کی توہین ہے. واہ. کیا یہ کہنا گنج کی توہین ہے، یہ بھی گویا ایک ٹچ سکرین ہے. یہ بھی گویا ایک ٹچ سکرین ہے. واہ بھائی واہ. یہ بھی گویا ایک ٹچ سکرین ہے. ایک اور بھی اکائی شعر سامنے آ گیا. یہ ہمارے ایک بے تکلف دوست ہیں، انہوں نے اپنی برتھ ڈے کی مجھے اطلاع دی کہ میری برتھ ڈے ہے. تو میں نے پھر ان سے یہ سوال پوچھا ان کی برتھ ڈے کے حوالے سے کہ سوچ اتنا جب سے تو پیدا ہوا، سوچ اتنا جب سے تو پیدا ہوا، 2 روپے کا بھی کوئی فائدہ ہوا. واہ واہ بھائی، واہ بھائی واہ. بھائی یہ شعر تو تمام بے تکلف دوستوں کو بھیجا جا سکتا ہے. جی. سوچنا جب سے تو پیدا ہوا، 2 روپے کا بھی کوئی فائدہ ہوا. تو کیا بات ہے. یہ کہتے ہیں جنریشن گیپ کے حوالے سے، کیونکہ میں ٹیچر بھی ہوں اور تو بچوں کو آبزرو کرتے رہتے ہیں، تو ایک جنریشن گیپ کے حوالے سے کہ ہم تو یہ پوچھتے تھے ٹیچر سے، واہ، چاند پر کوئی مائی ہے کہ نہیں. واہ. ہم تو یہ پوچھتے تھے ٹیچر سے، چاند پر کوئی مائی ہے کہ نہیں. پوچھتے ہیں یہ آج کے بچے، چاند پر وائی فائی ہے کہ نہیں. واہ 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 واہ. کچھ بزدل عاشق یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی بھائی شائی ہے کہ نہیں. اب یہ تو آپ اس کا اگلا ورژن بیان کر رہے ہیں. بہرحال یہ آج کے بچے چاند پر وائی فائی ہے کہ نہیں. یہ ایک اور قطع بھی دیکھیے گا. یہ وہ بندہ تعزیت کا مستحق ہے. واہ. وہ بندہ تعزیت کا مستحق ہے جو شہد اور دودھ خالص مانگتا ہو. واہ. وہ بندہ تعزیت کا مستحق ہے جو شہد اور دودھ خالص مانگتا ہو. طلب کرتا ہوں ایسے وصلے جانا. واہ. طلب کرتا ہوں ایسے وصلے جانا،
स्मोक कर जैसे माचिस मांगता हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अजीज़ फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आबिद अली बेग साहब भी मौजूद थे, सैयदा साइमा कामरान साहिबा भी थी, और हमारे साथ सैयद सलमान शाह गिलानी थे, टीपू अरसल मौजूद थे। बहुत से अहबाब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत से अहबाब हमें ज्वाइन नहीं कर सके। आप तमाम अहबाब को मैं दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी आमद से हमारी इस महफ़िल में चार चांद लग गए। इस्लाम चैनल उर्दू कि इस महफ़िल को आपने जगमगा दिया, और आपके आने से यकीनन हमारे नाज़रीन भी महजूज़ हुए होंगे। जैसा कि हमने पहले तज़किरा किया कि हमारी कोशिश ये है कि आपके लबों पर मुस्कुराहट बिखेरी जाए, आप तक पैगाम पहुंचाया जाए कि हम सब भी डटे हुए हैं, आप भी डटे रहिए, अपने अपने घर में अपने अपने मुकाम पर अपने आप को बचाते हुए, लेकिन ज़िंदगी को गुजारिए, ज़िंदगी को लुत्फ़ उठाइए। इन हालात में, इन माहौल में हमें बैठना नहीं है, हमें खड़े होना है, घर में एक दूसरे के सहारा बनना है, एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, और अगर बहुत ज़रूरत है तो ज़रूर हम बाहर जाएंगे और अपना कुछ ना कुछ ज़रूर ख्याल करके जाएंगे। हम मास्क पहनेंगे, हम ग्लव्स पहनेंगे, हम सैनिटाइज़र्स यूज़ करेंगे और जाएंगे। तो ईद के इन पुरमसरत लम्हात में अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे दोस्तों को भी याद रखिएगा, इस्लाम चैनल उर्दू को ख़ास कर याद रखिएगा, और इस्लाम चैनल उर्दू को देखते रहिएगा, इसलिए कि हमारे प्रोग्राम्स का ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह आप देखते रहें। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد عيد مبارك مبارك عيد مبارك مبارك عيد مبارك مبارك عيد مبارك مبارك